میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ نکار خانے میں طوطی کی آواز تب بھی کوئی نہیں سنتا تھا اور اب بھی کوئی نہیں سنتا۔ مذاکراتی عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ، رانا ثناء اللہ خان صاحب کا بھی شکریہ، اور خواجہ آصف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، خواجے ہیں، خواجگان میں سب سے بڑے ہیں، بات بھی سخت کرتے ہیں، اندر سے نرم آدمی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے سامنے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک صحیح ٹریک پہ چلا جائے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی یا پیپلز پارٹی کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ ٹاکس کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، پر میں درخواست کرتا ہوں فری کین سے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس کو غیر مشروط ہونا چاہیے تاکہ یہ نان سٹارٹر نہ ہو، اور ان مذاکرات سے قوم کو توقعات بند رہی ہیں، اس میں سی بی ایمز کیے جانے چاہیے۔ باقی سیاسی بیان دیتے رہیں، گولہ باری کرتے رہیں، وہ گولہ باری تو ہم چھوڑ نہیں سکتے ایک دوسرے پہ کرنے سے، لیکن جب بات کریں تو اس میں مجھے توقع ہے کہ اس کے اندر سنجیدگی ہوگی اور اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ راستہ کیوں نکلنا چاہیے؟ راستہ اس لیے نہیں نکلنا کہ کون وزیر اعظم ہے اور آئندہ کس کو وزیر اعظم بننا ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب ریاست اس سے بہت بڑی ہے، لیکن ایک ایسی ریاست جو 4 فیڈریٹنگ یونٹس پہ مشتمل ہو اور جس کے صوبے بلوچستان میں آگ لگی ہو اور ایک مسلح تحریک چل رہی ہو اور وہاں سے ہر وقت لاشیں آ رہی ہوں، یہاں پہ کبھی مسخ شدہ لاشیں اور کبھی پنجابی مزدوروں کی محنت کشوں کی لاشیں آ رہی ہوں، اور وہاں پہ پاکستان کی دشمن قوتیں جو ہیں وہ سرمایہ لگا رہی ہوں اور لوگوں کو ریاست کے خلاف بہکا رہی ہوں اور لوگ بہک رہے ہوں، تو پھر بات فکر مندی کی ہے۔ پھر ہم پنجاب کے دھڑکتے دل لاہور میں کھڑے ہو کر بلوچستان کی بات کو ضرور کریں گے اور یہ پیغام دیں گے پنجابیوں کی جانب سے کہ ہم آپ سے لا تعلق نہیں ہیں، ہم آپ کے بارے میں کنسرنڈ ہیں۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں لاشوں کے تحفے نہ بھیجیں، جو کچھ بھی ہوا بلوچستان میں اس کا پنجاب ذمہ دار نہیں ہے، ہر الزام پنجاب پر نہیں لگایا جانا چاہیے۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم جواب نہیں دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو بلوچستان جو ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے بلوچ بیلٹ کے اندر، کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ صرف طاقت نہیں ہے۔ جہاں طاقت استعمال کرنی ہے وہاں طاقت استعمال کریں، جہاں بات کرنی ہے وہاں بات کریں، لیکن اگر بات نہیں کی جائے گی تو ہم مطمئن نہیں ہوں گے۔ ہمارا پاکستان ہے، ہمارے بڑوں نے خون دے کر ہجرت کر کے اپنا سب کچھ لٹا کے یہ ملک بنایا ہے۔ جب یہ چمن لٹے گا ہمیں تکلیف ہوگی، ہم کسی بھی جماعت میں ہوں گے، مگر ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں درد اٹھے گا، ہمیں درد اٹھتا ہے۔ ہم پریشان ہیں بلوچستان کے حالات پہ۔ پارا چنار میں جو ہو رہا ہے، جو لڑائی چل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ لاہور کے لوگ یا پنجاب کے لوگ اسے لا تعلق ہیں، اگر راستے بند ہیں وہاں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ سنجیدگی نظر آنی چاہیے، صوبائی حکومت کی بھی، مرکزی حکومت کی بھی۔ وہ سنجیدگی کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کیوں دہک رہا ہے آج خیبر پختونخوا؟ آج آزاد کشمیر کے اندر تاجروں کے نام پہ ایک ایکشن کمیٹی بنا کے لوگ نکلتے ہیں اور ریاست جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے، تو سوالیہ نشان تو ہیں نا، پھر اس پہ سوال تو کیے جائیں گے کہ اگر لوگ آگے نکلیں گے تو کس کس کی بات آپ مانیں گے؟ اگر وہاں کوہالہ کے پل کو روکا گیا، بلاک کیا گیا ہے، علامتی طور پہ کیا گیا ہے، یا پاکستان کا جھنڈا یا قائد اعظم کی تصویر اتاری گئی ہے، تو ہم کنسرنڈ ہیں اس سے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک رات میں تو نہیں ہوا ہوگا۔ کشمیری تو پاکستانیوں سے بڑے کشمیری ہیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو پھر اس بار کیا ہوا ایسا؟ کیوں وہاں ایک ایسا آدمی بٹھایا گیا ہے جس آدمی کا کشمیر کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ایک حلقے کے لیڈر کو وزیر اعظم بنا ہوا وہاں بیٹھ کے۔ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کام نہ ہو، ہم نے مشورہ دیا تھا، لیکن کوئی مشورہ سنے تو صحیح۔ یہ ہم ڈرائنگ روم میں بند ہو کے آہوزاری کتنی دیر کریں گے؟ ہمیں بات کرنی پڑے گی، کون بات کرے گا؟
میں اسی لیے حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے ساتھیوں کو پتا ہے اس بات کا. میں بالکل اپنی پارٹی کے اندر ہوں, لیکن جہاں خرابی ہوگی اب چپ نہیں رہا جا سکتا, اس پہ بات کرنی پڑے گی, اس پہ سوال کرنا پڑے گا, اس کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا. میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو نئی امریکن انتظامیہ آ رہی ہے, کوئی نہیں انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. ان کا انٹرسٹ وہی ہے جو امریکی استعمار کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور پاکستان ایک انٹیکٹ ریاست کے طور پہ. کیونکہ ہمیں شاید اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ہمارے دشمن کو ہماری طاقت کا اندازہ ہے. تو جب آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہو, آپ کو گھیرا پڑتا نظر آ رہا ہو, آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں, آپ خاموش رہ سکتے ہیں, آپ کیا رات کو سو سکتے ہیں آرام سے؟ جو اہل دل اور اہل درد ہیں وہ بات نہیں کریں گے, وہ سوچیں گے نہیں, وہ راستہ نہیں ڈھونڈیں گے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں نے کچھ اکابر سے بات بھی کی ہے, میں ان کے نام نہیں لوں گا, کہ ایک تو یہ مذاکرات کا عمل ہے, یہ کامیاب ہونا چاہیے, اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے, اور یہ پی ایم ایل این کی طرف سے تجویز نہیں ہے, کل کو کہے کہ پی ایم ایل این کے ایک لیڈر نے یہ تجویز دی, یہ ایک سیاسی کارکن کی تجویز ہے, یہ خواجہ رفیق شہید کے بیٹے کی تجویز ہے, یہ ایک ایسے آدمی کی تجویز ہے جو 12-13 بار جمہوریت کی خاطر جیل کاٹ چکا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اکابر سر جوڑیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہے اور جو پی ٹی آئی کے الائز نہیں, مگر وہ میٹر کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں. مثلاً مولانا فضل الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب, سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب, ڈاکٹر مالک بلوچ, ایک بڑا معتبر نام ہے بلوچستان سے, آفتاب خان شیرپاؤ صاحب ہیں, بڑے ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان کے, پیر صاحب پگارا شریف ہیں, چودھری نثار علی خان صاحب ہیں, لشکری رئیسانی, بات سخت کرتے ہیں مگر پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, یا اس طرح کے اور لوگ جو حکومتی یا پی ٹی آئی کے دھڑے میں نہیں ہیں, وہ میں ان کو درخواست کروں گا کہ سر جوڑیں, کچھ دانشور ساتھ میں لائے جائیں اور سر جوڑ کے دیکھیں کہ اس مصیبت سے نکلی ہے. ان کو رسوا اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر کاؤنٹر فائر آ رہا اس کے اوپر, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے, خلط ملط اور گڈمڈ ہو گیا سارا کچھ. تو اس کو ریزالو کس نے کرنا ہے؟ اللہ کرے کہ مذاکراتی ٹیمیں کامیاب ہوں, پر مجھے لگتا ہے اس کے دور ایک سے زیادہ ہوں گے, یہ فیزز میں ہوگا. تو کچھ لوگ ہونے چاہیے جو غیر جانبدار ہو کر لیکن سٹیک ہولڈر ہوں اس ملک میں, وہ اکٹھے ہوں اور وہ سوچیں بیٹھ کے کہ پاکستان کو ٹریک پہ واپس لے کے کیسے جانا ہے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو نقصان زیادہ ہو جائے گا. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کا جو اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا گیا ہے. انہوں نے جو گورنمنٹ کی شہباز صاحب کی ٹیم ہے پرائم منسٹر کی, اور اس کے ساتھ ظاہر ہے فوج پاکستان نے پوری ایفرٹ کی ہے, مل کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی ایم ایف سے جس طریقے سے انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے وہ انہی کا کام تھا. تو یہ بہت بڑا خطرہ تھا پاکستان کا جو درپیش تھا, بالکل سامنے کھڑی تھی آفت جو ٹل گئی ہے. لیکن اسی موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سیاست بھی کرنی ہے, آپ سیاست نہیں کر رہے. یہ بات وہ تھی جو کل تک میں آپ کو ڈرائنگ روم میں کہتا تھا, پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہتا تھا, آپ سب کو بھی پتا ہے, بڑے میاں صاحب کو بھی کہتے تھے, آپ کو سیاست بھی کرنی ہے. اگر آپ سیاست نہیں کریں گے اور تو یہ بات بنے گی نہیں, کیونکہ بہرحال سیاست سے ہی بات آگے چلے گی. سیاست کو بھی ساتھ کریں, اور یہ جو کریکس آ گئے ہیں پاکستان کی فیڈریشن میں, ان کو کریکس کو پھر بھی بہرحال اول آخر سیاستدانوں ہی نے کرنا ہے. سیاست میں کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا, یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. کوئی دفن نہیں ہو سکتا, نہ بھٹو کی سیاست کوئی ختم کر سکا, نہ نواز شریف کی کر سکا. سیاست کو دفن نہیں کیا جا سکتا, سیاست کو غیر فطری طریقے سے روکا نہیں جا سکتا. آپ زور لگا سکتے ہیں, آپ وسائل خرچ کر سکتے ہیں, آپ اپنی انرجی ضائع کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے نتائج نہیں لے سکتے. سیاست کے طریقے سے اس کا مقابلہ ہوگا, غیر سیاسی طریقے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا.